حال بھی پہچانے وہ اللہ اللہ، پھر بھی توبہ مانے وہ اللہ اللہ، حسب ربی جل اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت شریف کے 2-3 اشعار، اور وہ نعت جس میں ایک بڑا پیارا خیال ہے کہ مدینے کا ذکر کرتے ہیں تو لطف ایسا آتا ہے، جب حاضری ہوگی تو پھر ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ شاعر لکھتے ہیں، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی انشاءاللہ، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ جب ہم مکے سے مدینے جاتے ہیں نا، اور مدینہ قریب آتا ہے تو ہوائیں بدلنے لگ جاتی ہیں، خوشبوئیں آنے لگ جاتی ہیں، دل کی کیفیت بھی بدلتی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، مل کر سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہو پر ہم سب کی حاضری ہو۔ بہت پیاری التجا، مل کر کریں گے۔ آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آقا آرزو ہے سینے میں قبر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی جو عاشق رسول ہوتا ہے نا، عشاء کی نماز پڑھ کے وضو کر کے ہو سکے تو صلاۃ التوبہ پڑھ کے پھر درود پڑھتے پڑھتے نعتیں سنتے سنتے سو جاتا ہے، اور جب ایسے کوئی سوتا ہے نا تو پھر اس کو خواب میں بھی بڑے پیارے جلوے نظر آتے ہیں۔ ایسی نیند کے بارے میں شاعر لکھتے ہیں کہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم
سب کی حاضری ہوگی، انشاءاللہ جلد حاضری ہوگی۔ خوش نصیب حاجی حج کی تیاریوں میں ہیں، فلائٹ شروع ہو چکی ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا ہم بہت دور ہیں مکے مدینے سے، کرم کر دے اور ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرما، ہمیں بھی عمرے کی سعادت نصیب فرما، ہمیں بھی روضہ رسول کی حاضری نصیب فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آلموسٹ 19 ایئرس کے بعد کینیڈا آنا ہوا۔ سب سے پہلے وینکوور، پھر کیلگری، اس کے بعد اوٹوا، کارنیوال، مونٹریال، اور اس کے بعد الحمدللہ سفر کرتے ہوئے اب ٹورنٹو، آج ہیملٹن میں دوپہر کو تھے اور اب آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ رب کریم اس پورے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس جس شہر میں گیا، جہاں جہاں اجتماعات ہوئے، اللہ کی رحمت سے تاریخی اجتماعات ہوئے، بڑی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اللہ ان سب محبتوں کا، ان سب محفلوں کا، ان سب اجتماعات کا ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ ٹورنٹو بھی ظاہر ہے کہ آلموسٹ 19 سال بعد آنا ہوا ہے، اور پرانی یادیں، پرانے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، اور دعوت اسلامی کو، تمام عاشقان رسول کی تنظیموں کو اللہ خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، روز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ The most closest amongst you on the day of judgment کون ہوگا؟ جس نے abundantly، کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اچھا، یہ بظاہر تو ون لائنر حدیث ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے انعام سوچے نا، ریوارڈ کتنا بڑا ہے۔ کون سی پرسنالٹی ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ جس نے ہمارے کام آنا ہے، جس نے شفاعت کرنی ہے، جس نے ہمیں عذاب سے بچانا ہے، جس نے اللہ کی بارگاہ سے ہمیں بخشش دلوانی ہے۔ There is one and only رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ And try to imagine on the day of judgment کراؤڈ کتنا بڑا ہوگا۔ جن لوگوں نے حج کیا نا، میری بات ذرا جلدی سمجھ جائیں گے۔ جنہوں نے حج کیا بتائیں عرفات کے میدان میں کراؤڈ کتنا ہوتا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، لگ پتا جاتا ہے کہ کراؤڈ کہتے ہیں کس کو ہے۔ جب بندہ عرفات میں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اتنے لوگ، لیکن آل ٹوگیدر وہ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 25-30 لاکھ، 2 to 3 ملین۔ مگر 3 ملین میں بندے کی بس ہو جاتی ہے کہ یار اتنی پبلک۔ ٹرائی ٹو امیجن آن دا ڈے آف ججمنٹ کراؤڈ کتنا ہوگا۔ 8 بلین، 8 ارب لوگ تو اس وقت دنیا میں ہیں، بٹ فرام دا ڈے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ٹل دا ڈے آف ججمنٹ جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، اس سب کے سب قیامت کے دن موجود ہوں گے۔ Try to imagine the huge crowd on the day of judgment۔ ابھی دنیا میں almost 2 بلین مسلمز ہیں۔ اوکے، ہو سکتا ہے قیامت تک کی کتنی بڑی تعداد ہو چکی ہو جو دنیا میں آ کر چلے بھی گئے۔ اگر میں کوشچن کروں کہ تمام مسلمانوں میں اگر ایک کوشچن کیا جائے کہ ٹوڈے آن دا ڈے آف ججمنٹ وچ پرسنالٹی یو وانٹ ٹو میٹ، ہر کوئی کہے گا میں نبی پاک سے ملنا چاہتا ہوں، جس کا امتی ہوں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان کے قریب جانا چاہتا ہوں۔ تو کیسے پاسبل ہوگا؟ مثال کے طور پہ اگر ہم کینیڈا میں کوئی بہت بڑا پروگرام کر لیں، 10,000 لوگ جمع کر لیں، اور سارے کے سارے 10,000 لوگ کہیں کہ بھائی جس نے بیان کیا مجھے اس سے ملنا ہے، اٹس ناٹ پاسبل۔ 10,000 لوگوں سے ایک بندہ نہیں مل سکتا۔ مگر وہاں تو اربوں لوگ ہوں گے، اور اربوں کے دل میں خواہش ہوگی کہ وی وانٹ ٹو بیٹ رسول پاک علیہ السلام، وی وانٹ ٹو بیکم نیئر ان دا کورٹ آف رسول اللہ علیہ السلام۔ تو کیسے پاسبل ہوگا؟ سبحان اللہ، رسول اللہ علیہ السلام gave us a gate pass
خود نبی پاک نے پریورٹی پاس دے دیا ہے. ہم کہتے ہیں پریورٹی پاس ہے میرے پاس, لائن الگ لگتی ہے, لاؤنج ملتا ہے. قیامت کے دن کا پریورٹی پاس پتہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم سب میں سے موسٹ ہے, سب میں سے زیادہ جو نیئرسٹ کون ہوگا؟ جس نے دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھے ہوں. The more you recite درود پاک انشاءاللہ you become more near to رسول اللہ علیہ السلام. اب غور کیجئے کتنے درود پڑھنے چاہیے. پرابلم یہ موبائل پر گھنٹوں بتانے کا ٹائم ہے. ریلز دیکھنے بیٹھے گھنٹوں موبائل چل رہا ہوتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کتنا ٹائم لے جاتا ہے موبائل. کئی لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہو گئی ہے, کئی لوگوں کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو گئی ہے, کئی لوگ اپنے آفس میں فوکس نہیں کر پا رہے, اپنی فیملی کو فوکس نہیں کر پا رہے. وائی بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا, موبائل. تھوڑا ٹائم اس سے نکال لیں. آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنی بڑی برکت سے ہم محروم ہیں اگر ہماری زبان ذکر و درود نہیں کر رہی. ذرا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دو درود پاک ہم نے پڑھے ہیں, ویری شارٹ ون. ٹھیک ہے, how many seconds you require to recite one درود پاک? 2 to 3 seconds. Okay, and for 100 درود پاک you required only 300 seconds. It's become only 5 minutes out of 24 hours. کیا ہم 5 منٹ نہیں نکال سکتے؟ حالانکہ 2 4 منٹ کی پتہ نہیں کتنی ریلز دیکھ لیتے ہیں, مگر 5 منٹ میں 100 بار درود پاک پورا ہو جائے گا. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے 100 بار درود پاک پڑھنے والا ایسا ہے, اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ سے بری ہے, نفاق سے بھی بری ہے. قیامت کے دن اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا, اونلی فار ریسائٹنگ آف 100 ٹائمز درود پاک. سوچو تو صحیح, مبارک انہیں جو 500 بار 1000 بار درود پڑھ رہے ہیں, وہ اپنے بھاگ جگا رہے ہیں. تو اگر کوئی ایسے میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں جو مدنی چینل کے ویورز ہیں, اگر درود پاک زندگی میں نہیں ہے, پلیز انکلوڈ درود پاک ان یور لائف. یو ول سی دا بینیفٹس. آپ کے اوپر ٹینشن ہے, یو آر ان پرابلم, یو آر ان ڈیٹ, دا فیملی ایشوز, یو ہیو اے ہیلتھ ایشوز, کیپ ریسائٹنگ درود پاک. سبحان اللہ, کمال کا شعر ہے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. نیت کر لیں اور میں بھی نیت کروں کہ روزانہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو میرا ٹاپک ہے وہ بڑا یونیک ٹاپک ہے کہ نارملی لوگوں میں ڈیبیٹ چلتی ہے کہ یار اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہے, اس پر تو بڑا فضل ہو گیا ہے, ہی از ویری لکی. کیوں بھائی؟ کاروبار بڑھتا جا رہا ہے, ایک کے بعد دوسری نئی گاڑی لے رہا ہے, دنیا بھر میں اس کے پاسپورٹ بن جاتے ہیں, یہ جناب ٹریول کر لیتا ہے. یعنی ہم نے اللہ کا فضل جو ہے وہ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ٹیگ کر دیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس گاڑی ہے, جو مشہور ہے, جس کے پاس بنگلہ ہے, جس کے پاس ویزا ہے, جس کے پاس پاسپورٹ ہے, جس کے پیپر پرفیکٹ ہیں, اللہ کی بڑی مہربانی ہے. کچھ لوگ لکھتے بھی آدھا من فضل ربی گھر کے باہر کہ بھائی اللہ کا بھلے بے شک وہ حرام کام کر رہا ہو اور اللہ کو ناراض کرنے والے سارے کام کر رہا ہو, مگر لکھ دیتے ہیں لوگ. تو آج یہ سمجھنا ہے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے. ہاں, بعض اوقات دکھنے میں تو انسان کو دنیا کا بہت کچھ نواز دیا گیا, مگر یہ دیکھنا ہے یہ فضل الہی ہے یا آزمائش ہے, کہیں یہ امتحان تو نہیں. ہاں, آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ جن پر فضل فرماتا ہے, جن پر مہربانی فرماتا ہے, انہیں کیا عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. آج ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے اور آپ اور میں چیک کریں گے کہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے کہ نہیں, مجھ پر اللہ نے یہ مہربانی فرمائی ہے کہ نہیں. تو چند باتیں انشاءاللہ مختصراً عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, پہلی چیز کیا ہے جن پر رب مہربانی کرتا ہے نا, سب سے پہلے انہیں کیا عطا فرماتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ فرماتا ہے اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. مبارک ہو آپ کو, اے مسلمانوں مبارک ہو آپ کو. اللہ نے مہربانی فرمائی ہے جبھی تو اسلام عطا فرمایا ہے. ہم نے کیا کیا ہے اس کے لیے غور کیجئے گا. میں نے اور آپ نے کوشش نہیں کی ہے, یہ حاصل نہیں کیا, اسٹرگل نہیں ہے.
بن مانگے دیا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے اسلام دیا. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہوں اور اللہ انہیں اسلام دے دے, ورنہ ماشاءاللہ کروڑوں اربوں مسلمان وہ ہیں جو ہم نے کیا کیا, ہم تو پیدا ہوئے, اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, ماں باپ مسلمان تھے, کانوں میں پہلی آواز اذان کی آ گئی, ماں باپ نے اسلامی نام رکھ دیا, ہم مسلمان ہو گئے بن مانگے. اور ایک اور مہربانی پتہ کیا ہوئی ہے, اللہ صرف اسلام دیتا, یہ بھی رب کی مہربانی, مگر کرم بالائے کرم یہ کیا کہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا, اپنے آخری نبی محبوب نبی علیہ السلام کا امتی بنایا. خدا کی قسم ساری زندگی صرف اسی مہربانی پر ہم شکر ادا کرتے رہیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. ہاں دیکھیں نا, میں اور آپ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں پیدا ہو سکتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پیدا ہو سکتے تھے. اللہ نے بن مانگے ہمیں اپنے آخری نبی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا. اور یو نو دا امپورٹنس ٹو بی امتی آف دا لاسٹ پروفیٹ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر. ونس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ریڈ تورات شریف, وہ تورات پڑھ رہے تھے, تورات پڑھتے پڑھتے اس میں ایک امت کا ذکر آیا کہ ایک ایسی امت آئے گی, they will do one good deed and get the reward of 10 good deeds. وہ ایک نیکی کریں گے, انہیں 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. حضرت موسیٰ asked in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah azza wa jal, make this ummah as my ummah. اے اللہ اس امت کو میری امت کر دے. اللہ کی طرف سے جواب آیا, اے موسیٰ یہ میرے آخری نبی کی امت ہے. سبحان اللہ. آپ آگے پڑھتے رہے, پھر آپ نے پڑھا کہ there is a ummah whenever they make a bad deed, sin, and they make a repentance in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will accept the repentance. ایسی امت آئے گی جب گناہ کرے گی, غلطی ہو جائے گی, معافی مانگیں گے, اللہ توبہ قبول فرما لے گا. کہتا ہے اللہ یہ امت میری امت کر دے. اللہ فرماتا ہے او موسیٰ that will be my امت of my the last prophet. آگے پڑھتے پڑھتے پہنچے, ایسا لکھا تھا کہ ایک ایسی امت آئے گی جس پر اللہ اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائے گا. اللہ اکبر. عرض کرتے مولا پھر وہ امت میری امت کر دے. فرمایا موسیٰ وہ میرے آخری نبی کی امت ہوگی. حضرت موسیٰ پڑھتے جاتے, عرض کرتے جاتے, جواب آتا جاتا, اے موسیٰ یہ جو بلیسڈ اور مقبول امت ہے یہ تیری نہیں بلکہ میرے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. You know what حضرت موسیٰ say in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, جب پڑھتے پڑھتے every time they get answer like this they say یا اللہ پھر ایسا کر دے کہ مجھے بھی ان کا امتی بنا دے. ہائے ہائے ہائے. You know the rank of حضرت موسیٰ, the status of حضرت موسیٰ. قرآن مجید فرقان حمید میں جس نبی علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر آیا وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اور وہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ پلیز میک می ایز اے امتی آف دا لاسٹ پروفیٹ علیہ الصلوۃ والسلام. اور میں نے اور آپ نے کیا کمال کیا ہے, کون سی اسٹرگل کی ہے, بن مانگے دیا اور اتنا دیا. سوچو تو صحیح, میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, ہم پر کتنی بڑی مہربانی کی گئی ہے. مگر اے مومنوں, اے مسلمانوں, پھر ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے نا. دنیا میں کوئی اچھا تحفہ دے دے, دنیا میں کوئی اچھا گفٹ دے دے, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں یہ ناراض نہ ہو. ہی از آلویز کیئرنگ می, گیونگ بیوٹیفل گفٹس. اللہ اکبر. اللہ نے سب سے بڑا گفٹ مجھے دے دیا. خدا کی قسم دنیا میں کوئی غریب مسلمان ہو اس کے مقابلے میں اربوں خربوں پتی کوئی غیر مسلم ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں. پوری دنیا کی دولت ایک پلڑے میں رکھ دیں, ایمان کی دولت دوسرے پلڑے میں رکھیں, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اللہ نے سب سے قیمتی دولت مجھے اور آپ کو بن مانگے عطا کر دی. تو اس کا شکریہ کیا بنتا ہے, کچھ تو شکریہ بنتا ہے نا, کوئی تو رسپانسبلٹی بنتی ہے. اب یہ دو باتیں ہیں. فرسٹ آف آل ٹرائی ٹو ٹیک کیئر اباؤٹ آف یور ایمان. آپ کے پاس قیمتی چیز ہوتی ہے, آپ اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار چھن نہ جائے, کوئی رابری نہ ہو جائے. گاڑی کے اندر قیمتی چیز نہیں رکھتے, ٹرنک کھول کے ٹرنک میں ڈالتے ہیں, یار رات کو کوئی نکال کے لے جائے گا. لیپ ٹاپ بڑا قیمتی ہے, موبائل قیمتی ہے. کمال ہے, موبائل لیپ ٹاپ قیمتی چیزوں کی فکر ہے. ایمان سے بڑھ کر قیمتی کیا ہے, کتنا سنبھالنا چاہیے, کتنا ٹیک کیئر کرنا چاہیے. مگر کس کو فکر ہے, ایمان کو سنیچ کرنے کے شیطان کے وار سمجھو. علماء کہتے ہیں جو بندہ اپنی گناہوں کا عادی ہوتا ہے, ہیبیچول آف سنز, ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے گا. جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی نا وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. اپنے عقیدے کو, اپنے ایمان کو محفوظ رکھیے. ایک اور شیطان کا پلان کیا ہے, اسلامک اسکالر کے روپ میں کچھ لوگ سوشل میڈیا پر دنیا بھر میں آئے ہیں جو کہتے ہیں ہم اسلام سکھائیں گے, کوئی نیا اسلام لے کر آئے ہیں اور ہمیں اللہ رسول سے, صحابہ سے, اہل بیت سے, اولیاء سے دور کر رہے ہیں.
جان لو ان لوگوں کو. ہمیں ایمان سیکھنا ہے تو کوالیفائڈ عشاقان رسول علماء کرام سے سیکھنا ہے. ایسا نہیں کہ جس کی جو مرضی ہمیں دین سکھانے آ جائے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے سمجھایا تھا کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اپنے ایمان کو سیکیور کرنا ہے، اپنے ایمان کو انہانس کرنا ہے. میرے ایمان پر کوئی ہاتھ کیسے لگائے بلکہ ڈے بائی ڈے امپروو کرنا ہے. اور دوسری رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ یار کم از کم ایسا امتی تو بن جاؤں نا. اللہ نے اتنی بڑی مہربانی کی کہ مجھے جناب رسول اللہ علیہ السلام کا لاسٹ پروفٹ کا امتی بنایا، تو ایٹ لیسٹ یہ ذمہ داری تو میں بھی لوں اور آپ بھی لیں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ اگر امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے، امتی کا کریکٹر ایسا ہے تو اس کے نبی کا کریکٹر کیسا ہوگا. ارے مسلمان اتنا گڈ کریکٹر والا ہے تو ان کا دین اسلام کیسا ہوگا. یہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے. بلکہ آپ ایکچولی یو آر لیونگ ان دا سوسائٹی ویئر آپ کے آس پاس بہت سارے نان بلیورز ہیں. یو آر دا ریپرزینٹیٹو آف اسلام. آپ تو سفیر اسلام بنو نا. آپ کو دیکھ کر غیر مسلم کہیں کہ سبحان اللہ مسلمان ایسا ہوتا ہے تو دین کیسا ہوگا، کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو جائے. اور ایسا ہوا صحابہ میں، اولیاء میں، ان کی لائف میں ہوا کہ جب وہ نان بلیورز کے ساتھ رہتے تھے، ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے کریکٹر کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. مگر وہ بندہ سوچے کہ اگر میں ایسا نہیں ہوں بلکہ ایسا ہوں کہ مجھے دیکھ کر اسلام کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں. معذرت کے ساتھ آج مسلمان دنیا بھر میں بدنامی کا باعث کیوں بنتا جا رہا ہے؟ اور مسلمان کے غلط کریکٹر کی وجہ سے لوگ اسلام کو برا کہتے ہیں. کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے رسول کو قیامت کے دن کہ وہ سچی بات سکھانے والے، سیدھی راہ دکھانے والے، وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہمیں سمجھایا کہ جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، اور مسلمان سارے برے کاموں میں پڑا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں نہیں یار مسلمانوں سے کاروبار نہیں کرنا، ان کی زبان پکی نہیں ہوتی ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. ہم سب نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، عجیب بھی ہے اور پیاری بھی ہے. آپ سب کی، جی ہاں جتنے بھی یہاں لوگ موجود ہیں نا، ہم سب کی 1 to 1 ملاقات نبی پاک سے ہونے والی ہے. ہاں کوئی اور نہیں ہوگا. آپ ہوں گے اور رسول پاک علیہ السلام ہوں گے. امیجن تو کرو وہ کیسی ملاقات ہوگی. سبحان اللہ. عاشق رسول کو موقع ملے گا پیارے آقا کو دیکھنے کا اور کوئی اور نہیں ہوگا. اور یہ ملاقات کہاں ہوگی؟ انشاءاللہ قبر میں ہوگی. اس ملاقات کی کیا تیاری ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار میرے اکیلے سدھرنے سے کیا ہوگا، میرے اکیلے سچ بولنے سے کیا ہوگا، میرے اکیلے حلال کمانے سے کیا ہوگا، سارے لوگ غلط کر رہے ہیں تو میرے سے کیا ہوگا. بھائی آپ کی اکیلے ملاقات ہونی ہے نبی پاک سے، سب کے ساتھ تھوڑی ہونی ہے. پورا کینیڈا، مونٹریال، میسی ساگا ساتھ نہیں آئے گا. یو الون، یو ول بی الون ان دا گریو. اب نبی پاک سے یہ تو کہہ سکو گے نا حضور اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں، اپنے حصے کی سچی زندگی گزار کر آیا ہوں، اپنے حصے کی کوشش کر کے. حضور میں نے دھوکہ نہیں دیا، حضور میں نے اسلام کا نام برباد نہیں کیا. حضور میں کوشش کرتا رہا، خود بھی نمازیں پڑھتا رہا، دوسروں کو بھی نمازی بناتا رہا. کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس ملاقات کی پریپریشن کرنی ہے میں نے اور آپ نے. جو حرام زندگی گزار رہا ہے، اگر میری بہنیں سن رہی ہیں جو بے پردگی کی زندگی گزار رہی ہیں، جو میرے بھائی اور بہنیں حرام روزی کما رہے ہیں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، ایوری بڈی تھنک اباؤٹ in the grave when you meet رسول اللہ علیہ السلام آنسر کیا ہوگا آپ کے پاس. بن مانگے ہم پر اتنی بڑی مہربانی کی گئی کہ رسول پاک کا امتی بنایا، مگر ہم اس کا کوئی خیال نہیں کریں گے اس اتنی بڑی مہربانی کا. پلیز بہت بڑا کرم ہوا ہے. اور میں نے آپ کو پہلی بات بتائی ہے کہ اللہ کریم جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ارے میرے رب نے تو بھلائی فرمائی ہے، اب اے مسلمانوں تمہاری باری ہے کہ تم اتنی بڑی نعمت کی کیا قدر کر رہے ہیں. اللہ کرے میں بھی سچا اور اچھا مسلمان بن جاؤں اور آپ بھی بن جائیں. دوسری بات، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، سبحان اللہ، فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی اللہ کریم جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے دین کی فقاہت یعنی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. دین کی سمجھ بوجھ مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہے. آج بڑا مسئلہ ہے،
آج لوگوں کو بحث کرنے کا ٹائم ہے، دنیا بھر کی جناب ٹیکنالوجی پر بحث کروا لو. آج ڈالر کا ریٹ کیا تھا، تو آج پیٹرول کا ریٹ کیا ہو گیا، گولڈ اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے. لینا ایک تولا نہیں ہے، چیک روز کرنا ہے. تو پیٹرول کا ریٹ تو ایسے چیک کریں جیسے بھائی جان کے کنویں ہیں. اپنی گاڑی میں پیٹرول تھوڑا سا ڈلوانا ہے، لیکن آج کل انٹرنیشنل مارکیٹ چیک کریں، اس سے پوچھو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس کا ٹائم نہیں ہے. اچھا بھائی آپ کو وضو کرنا آتا ہے؟ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ جو بیسکس آف اسلام ہیں وہ لوگوں کو نہیں پتا. اور ابحاث بحثیں. اچھا پھر بعض اوقات دین کے معاملے میں بھی عجیب عجیب بحثیں شروع کر دی. یار جو ہماری نیڈ ہے پہلے وہ سیکھے. فقاہت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے. آپ بالغ ہو گئے، آپ کو نماز کا علم سیکھنا فرض ہو گیا، وضو اور غسل کا علم سیکھنا فرض ہو گیا. آپ تھوڑے سے مالدار ہوئے، صاحب نصاب ہوئے، آپ پر زکات کا علم سیکھنا فرض ہو گیا. آپ نے شادی کرنی ہے، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل سیکھنا ضروری ہو گئے. آپ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کے مسائل سیکھنا ضروری ہو گئے. یہ بیسکس ہیں، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور جناب مسجد میں کیا ہو رہا ہے آج کل، کمیٹی کیا کر رہی ہے، امام صاحب کب آ رہے ہیں، آج کل ٹائم پہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے. آپ کا کام ہی نہیں ہے. ان چیزوں میں ٹائم لگا رہے ہیں کہ جو اس پہ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. اور جو بیسکس ہیں اس میں ہمیں توجہ نہیں. وہ مجھے یاد آ گیا، ایک بار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ تو علم کے پہاڑ تھے نا، ان کے پاس کوئی بندہ آیا، کہتا حضرت یہ بتائیے حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا تھا. کچھ لوگ ایسے سوال تیار رکھتے ہیں، فلاں عالم دین آئیں گے نا، ذرا ٹپیکل سوال کریں گے، جواب نہیں دے سکیں گے تو ہم بولیں گے آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں. اب وہ امام اعظم تھے. کہا حضرت یہ بتائیں حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا تھا. امام اعظم نے کہا بیٹا وضو کے 4 فرض ہیں. کہتا حضرت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا تھا. آپ نے کہا بیٹا وضو کے 4 فرض ہیں. تیسری بار سوال کیا، آپ کمال شخصیت ہے، میں آپ سے حضرت موسیٰ کی نانی کا نام پوچھ رہا ہوں، آپ وضو کے 4 فرض بتا رہے ہیں. کیا کمال کا جواب دیا. فرمایا بیٹا مرنے کے بعد تجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا تھا، نماز کے بارے میں سوال ہوگا. پہلے وہ سیکھ لے. وضو کے 4 فرض ہیں، وضو ٹھیک ہوگا تو نماز ٹھیک ہوگی. یہی ہمارا حال ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل، اب سنیے، امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہتا ہے حضور یہ بتائیں مولا علی مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ ہیں کرم اللہ تعالی وجہ کریم، اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو معاملات ہوئے اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں. امام احمد بن حنبل اللہ اکبر علم کے سمندر تھے، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی. وہ فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. کیا ترجمہ اس کا؟ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں. یعنی آپ بتانا یہ چاہتے تھے بھائی وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، وہ سب جنتی ہیں، ان کے درمیان جو کچھ ہوا ان کا فیصلہ بروز قیامت رب فرمائے گا. ہمیں بڑوں کے معاملات پہ ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں. اب جناب لوگ آ کر کہہ رہے ہیں وہ فلاں جنگ ہوئی تھی، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. ارے بھائی آپ تاریخ کی کتابیں پڑھ کے کیوں کنفیوز ہو رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں. ارے ہمیں تو یہاں تک کہا گیا کہ ماں باپ کی لڑائی ہو جائے تو بچے کو کسی کا ساتھ دے کر یا کسی طرح بولڈ نہیں ہونا ہے، بڑوں کی باتیں نہیں کرنی، اپنی لائف گزارنی ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کے معاملات ہم ڈسکس کریں گے تو اللہ کرے یہ بات ہماری عقل میں آ جائے کہ کچھ لوگ آج ایسے آئے ہیں جو صحابہ کرام کی محبت دل سے نکالنا چاہتے ہیں، اولیاء کرام کی محبت دل سے نکالنا چاہتے ہیں. ہمیں ان سب سے دور ہونا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. صحابہ کا جب بھی ذکر کرنا ہے وہ خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ کرنا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں کہ سبحان اللہ جن سے اللہ کریم بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے. آج ہمارا ٹاپک یہ ہے نا، تو ایک اور حدیث سنیے گا. نبی پاک فرماتے ہیں اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا القى حب اصحابی فی قلبہ. فرمایا میرا رب جس امتی سے، میرے امتی سے بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے. اب دیکھ لو دل میں صحابہ کی محبت ہے یا کسی صحابی کا دل میں بغض ڈال کر بیٹھے ہیں، اس کا مطلب رب نے بھلائی کا ارادہ نہیں فرمایا. ارے ہمیں سارے صحابہ سے پیار ہے. اور سبحان اللہ دعوت اسلامی کا کمال تو دیکھیں، کیسا پیارا نعرہ عطا فرمایا، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی. قرآن نے وعدہ کیا ہے. رسول پاک فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے. ایچ اینڈ ایوری صحابی از الحمدللہ اور لیڈر، اور اس کو فالو کریں جنت کا راستہ ہے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث یاد آئی، میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ میری آل، میری اہل بیت، میری امت کے لیے ایسی ہے جیسے کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. آج کل ایک اور فینومینا چل رہا ہے، کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے. کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت کی بات کرتے ہیں
صحابہ کی بات نہیں کرتے. یاد رکھیے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے, اہل بیت سے بھی پیار ہے, اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا, وہ تو ہے ہی کمال نا. اب ایک ہی شعر میں پورا عقیدہ اور یہ 2 حدیثیں موتیوں کی طرح پرو دی. پیارے آقا نے صحابہ کو کیا کہا, ذرا میرے ساتھ رہیے گا. تارے کیا فرمایا, سٹارز, ستارے ہیں نا. اور اہل بیت کو کیا فرمایا, کشتی. کیا فرمایا, اب میرا شعر سنو میرے رضا کا. ایسی تھوڑی اعلیٰ حضرت سے ہم پیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں, اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم کہتے ستاروں کو, عطرت کہتے ہیں اہل بیت کو, اولاد کو. یعنی اہل سنت کا بیڑا کیوں نہ پار ہو, ستارے تارے ہیں, صحابہ ستارے ہیں, اور کشتی جو ہے وہ اہل بیت ہے. جب کشتی پار کرنی ہوتی تھی نا پہلے زمانے میں, سمندر پار کرنا ہوتا تھا, اچھی کشتی بھی چاہیے ہوتی تھی, ستارے بھی چاہیے ہوتے تھے. ستارے راستہ بتاتے تھے, کشتی پار لگاتی تھی. ہمارا بیڑا کیوں نہ پار ہو, ہماری کشتی اہل بیت ہے, ہمارے صحابہ ہمارے ستارے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے, اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اچھا یہ جو بات ہوئی کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کا دل, اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, تفقہ فی الدین دیتا ہے, دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہے. تو پلیز علم دین حاصل کریں. مجھے ماشاءاللہ بتایا گیا کہ اس مسجد میں وقتاً فوقتاً کورسز کروائے جاتے ہیں. کبھی نماز کورس ہوتا ہوگا, کبھی طہارت کورس ہوتا ہوگا, کبھی فرض علوم سکھائے جاتے ہوں گے. تو پلیز جہاں جہاں آپ کو عاشقان رسول, علماء کرام, مبلغین کے ذریعے علم دین سیکھنے کے لیے بلایا جائے تو سمجھو اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا. بیسکس آف اسلام سیکھیں, بلکہ اپنے گھر میں بچوں کو سکھائیں. پرابلم یہی تو ہے کہ ہمارے بچے ہم نے دنیا بھر میں اسکولوں میں, کالج میں, اداروں میں بھیج دیا, دین کے بارے میں کیا سکھایا. اب وہ جناب پتہ نہیں وہاں جا کے کیا سیکھ رہا ہے, اس کو کون سی فیڈنگ ہو رہی ہے, ہر طرح کی باتیں اس کو پتہ چل رہی ہیں, اور بچہ بیچارہ کنفیوز گھوم رہا ہے. پہلے دین تو مضبوط کریں اس کا. اللہ ایک ہے, اللہ موجود ہے. آج کل تو یہ ڈیبیٹ کی جا رہی ہے کہ اللہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں, معاذ اللہ, مگر نہ والد کو پتا نہ والدہ کو پتا کہ اس کے دلائل کیا ہیں. تو اپنے دین کو مضبوط کریں, اپنی اولاد کے دین کو مضبوط کریں, یہ ذمہ داری ہے ہماری. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے اگر ہمیں بلاتے ہیں قافلوں میں, ہمیں کورسز میں, ہمیں اجتماعات میں, تو آئیں. مدری چینل کے ذریعے علم دین سیکھیں, مدری مذاکرہ. سبحان اللہ, ایوری سیٹرڈے نائٹ پاکستان میں یا سیٹرڈے آفٹرنون ہوتا ہے کہ سبحان اللہ امیر اہل سنت, فاؤنڈر آف دعوت اسلامی, دنیا بھر کے عاشقان رسول کو مفتیان کرام کی موجودگی میں سوال و جواب کے ذریعے علم دین سکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سیشنز حاصل کریں. یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جن کا سینہ علم دین کے لیے کھول دیا جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی علم نافع نصیب فرمائے. اچھا جناب, اب ایک اور خوبصورت بات, اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اچھے اخلاق عطا فرما دیتا ہے. ہاں, اب چیک کرو اخلاق کیسے ہیں. منہ سے پھول جھڑتے ہیں یا منہ سے کانٹے جھڑتے ہیں, مسکراتے ہیں یا آلویز ڈانٹتے ہیں. ہمارے پاس کوئی قریب آ کر خوش ہوتا ہے یا ہمارے پاس آ کر بیچارے کا موڈ ہی آف ہو جاتا ہے. ہر طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہوں گے. اچھا آپ کو چیک کرتا ہوں نا کہ اچھے اور برے اخلاق, تو یہ دیکھیں کہ آپ, کچھ لوگ ہوں گے آپ کے دوستوں میں, فیملی میں, رشتہ داروں میں, بزنس کمیونٹی میں, جن سے آپ کو ملنے کو جی چاہتا ہے, کیونکہ جب بھی جاتے ہیں طبیعت خوش ہو جاتی ہے. کیا میٹھی باتیں, پیاری باتیں, مسکرانے والی باتیں, حوصلہ افزائی والی باتیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کو ملنے کو جی نہیں چاہتا. غور کرو کیوں نہیں چاہتا. کہ یار جب جاتے ہیں کوئی تنظیم ہوتا ہے, جب جاتے کوئی نہ کوئی اعتراض ہی ہوتا ہے ان کے پاس, ہے ڈانٹنا ہی ہوتا ہے. ڈانٹنے والے سے کوئی نہیں ملتا, جھڑکنے والے سے کوئی نہیں ملتا, پیار کرنے والے سے لوگ ملتے ہیں. ہم اگر ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں نا کہ یار میں فیوریٹ بن جاؤں میرے دوستوں میں, رشتہ داروں میں, بزنس کمیونٹی میں, دینی ماحول میں, مسجد میں, تو پہلے اخلاق اچھے کیجیے. مسکرانے والے کے سب دوست ہوتے ہیں, ڈانٹنے والے کا دوست نہیں ہوتا. آج کل کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں جن کے پاس آلویز کوئی نہ کوئی اعتراض ہے. ایک بڑا پیارا جملہ اپنے بزرگوں سے سنا, 2 قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں, ہاؤس فلائی یا ہنی بی. ہاؤس فلائی کہاں بیٹھتی ہے آپ کے گھر میں, پورے گھر میں جہاں ڈرٹ ہوگا نا, کچرا ہوگا, بلکہ جسم پر, پورا جسم آپ کا کلین ہو, کہیں آپ کے جسم پر زخم ہونا, وہ مکھی گھوم پھر کر ادھر ہی آ کے بیٹھے گی.
ہنی بی کہاں جا کے بیٹھتی ہے؟ فلاورز پر، پھولوں پر. چیک کریں میری طبیعت میں کیا ہے. مجھے لوگوں کے عیب بھی نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب میں تو وہ گھریلو مکھی ہوں. جب بھی ملتا ہوں کوئی نہ کوئی کہانی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس میں کیا پرابلم ہے. یار کبھی لوگوں میں اچھی باتیں بھی ڈھونڈ لو یار. آج آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، آپ پیارے لگ رہے ہیں، بڑے اچھے مسکرا رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی پیاری خوشبو لگائی ہے. سامنے والے کے دل میں خوشی داخل کرو نا. یہ کیسے کپڑے پہنے ہیں یار؟ ٹوپی وہی پرانی پہنی ہے. ایسے لوگوں کو گھر بلا لے بندہ پریشان ہو جاتا ہے. کھانے پہ بلایا ان کو، یار وہی پرانے صوفے ہیں ابھی تک، کب سے کہا ہوا ہے یار اتنے پیسے خرچ نہیں کرتے ہو، دیکھو کلر اتر رہا ہے تمہارے گھر کا، گاڑی وہی تمہاری کھٹا ہے. یار بندہ کے گھر بلایا تھا، انسپیکشن کے لیے بلایا تھا، گھر میں کھانا بھی آیا، دل بھی توڑا ہے. ایسے لوگ ہوتے جو مسجد میں آتے نماز پڑھنے، مگر 3-4 نمازیوں کا دل توڑ کے چلے جائیں گے. وضو صحیح نہیں کرتے ہو، چپل صحیح نہیں رکھے، ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ. ارے مسجد میں آ کر یار ان کی طبیعت میں ہی سختی ہے. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اچھے اخلاق عطا فرما دیتا ہے. اچھا ایک اور مسئلہ ہے، کچھ لوگ دوستوں میں بڑے با اخلاق، ہو سارے دوست کہتے ہیں یار کیا اسمائلی فیس ہے، آلویز ویلکم، اور گھر والوں کے لیے ببر شیر بنے ہوئے. حالانکہ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. دوست کے لیے جان حاضر، امی کہے بیٹا پانی پلا دو، امی بار بار تنگ کرتی ہو، ابو کہے دوائی دلا دو، ابو ٹائم نہیں ہے، بیوی پریشان، بچے پریشان. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جب گھر جاتے ہیں نا تو گھر میں ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے. جو ہنس رہے ہوتے ہیں وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، جلدی کرو بھائی استری کر دو، خیر نہیں ہے، کھانا گرم دینا ورنہ خیر نہیں ہے، چائے ٹھنڈی ہو گئی تو خیر نہیں. یار بندہ آیا ہے کہ کوئی انسپیکٹر آیا گھر کے اندر. مزہ یہ ہو کہ میں اور آپ گھر جائیں نا، گھر والوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، ماں کہے میرا بیٹا آ گیا، بہن کہے میرا بھائی آ گیا، بیوی کہے میرا سرتاج آ گیا، بچے دوڑتے ہوئے آئے ابو آ گئے ابو آ گئے. 2 قسم کے ابو ہیں دنیا میں. گھر میں جاتے ہیں بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں ابو آ گئے ابو آ گئے، اور ایک ابو ہیں جو بچے جیسے گھر میں جاتے ہیں ابو آ گئے، چھپ جاؤ چھپ جاؤ سو جاؤ، اور رضائی اوڑھ کے سو جاتے ہیں، جاگ رہے ہوتے پھر بھی سو جاتے ہیں. کیوں؟ ابو نے ڈانٹ ہی مارنی ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی پورے دن کی کہانی پوچھنی ہے اور بعد میں ڈانٹنا ہے، سو جاؤ یار ابو سے ملنا ہی نہیں ہے. اب جس ابو سے بچے ملنا ہی نہیں چاہ رہے وہ ابو تربیت کیسے کرے گا؟ اور جس سے بچے آ کے لپٹ رہے ہیں، چپک رہے ہیں، کاندھے پہ بیٹھ رہے ہیں، اب اس ابو کی بات ماننا آسان ہے نا. بھول گئے نبی پاک علیہ السلام کو؟ پیارے آقا کے کاندھے پر حسنین کریمین نے سواری کی ہے. نبی پاک اپنے گھر والوں کے لیے کتنے بہترین گھر کا سودا سلف لاتے، کیا خوبصورت فیملی انوائرمنٹ نبی پاک کا تھا. ہم کیا کہتے ہیں یار اتنا بڑا بزنس، اتنی ذمہ داریاں، اتنے کام، اب گھر کے کام بھی کروں، اب گھر والوں کو بھی ٹائم دوں. نبی پاک کتنے بیزی تھے، ساری امت کی رہنمائی کرنی ہے، مگر سبحان اللہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کیا پیار بھرا ماحول ہے. یہ میرا اور آپ کا اسلام ہے. ہاں سب سے زیادہ حقدار میرے اور آپ کے پیار کے، ہمارے اچھے اخلاق کے اگر کوئی ہے تو ہماری فیملی ہے. پلیز یہ اسلام نہیں ہے کہ میں جناب مسجد والوں کے لیے، دعوت اسلامی کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، اپنے ذمہ داران کے لیے، اچھا جناب اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے بزنس مین کے لیے میں بڑا با اخلاق ماشاءاللہ. اچھا کسٹمر کے ساتھ آئیے آئیے بیٹھیے بیٹھیے ماشاءاللہ، چائے پیش کروں آپ کو، کھانا کھایا آپ نے؟ اچھا کچھ تو پی لیں، کچھ تو کھا لیں. کبھی یہ انداز اپنے والد کے ساتھ کیا کہ ابو آپ کے پیر دبا دوں، ابو آپ کو پانی پیش کروں، کچھ کھایا آپ نے؟ کیوں؟ سب سے زیادہ امی ابو ہیں پہلے، پھر فیملی ہے، باہر والے بعد میں. تو چیک یور اخلاق، اور یقین کرو جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں نا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ نہ جانے کتنے دل توڑتا چلا جائے گا، کتنی دوریاں کرتا چلا جائے گا. ایک آخری حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہوگا قیامت کے دن، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. اس کے روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، سخاوتیں بھی ہوں گی، زکات بھی ہوگی. اے نمازیوں، روزہ داروں، حاجیوں سنو، بہت ساری نیکیاں ہوں گی. مگر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس حال میں آئے گا کہ کسی کا دل توڑا ہوگا، کسی کو ذلیل کیا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا. یہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ ہمارا انصاف دلا. اچھا وہاں قیامت کے دن چیک بک تو ہوگی نہیں کہ بھائی تو نے 2 لاکھ لیے تو اب 2 لاکھ دے دے، نہیں. دل توڑا ہے تو جناب اتنے پیسے دے دے، نہیں. ادھر لے بے یوں سمجھے کہ لینا دینا اعمال ہوں گے. حدیث میں فرمایا جس کا دل توڑا ہوگا نا، کوئی اس کا حج لے جائے گا، کوئی عمرے لے جائے گا، کوئی نمازیں لے جائے گا، کوئی روزے لے جائے گا. اچھا اتنے سارے لوگوں کو دل دکھایا ہوگا کہ نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، مگر کچھ لوگ بچ جائیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اللہ تو انصاف کرنے والا ہے. اب ان لوگوں کے، مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پر ڈالے جائیں گے، اور اعلان ہوگا قیامت کے دن یہ وہ بدنصیب ہے جو پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آیا، مگر حقوق العباد تلف کرنے کی وجہ سے
دوسروں کے گناہ اپنے سر پر ڈال کر جہنم میں جا رہا ہے. ہم بعض اوقات حقوق العباد میں بڑے پنکچوئل ہیں, حقوق اللہ میں بڑے پنکچوئل ہیں. ہمارے کئی لوگ ہیں جو 5 وقت کے نمازی, پورے روزے رکھتے ہیں, ہر سال جناب عمرے پہ جا رہے ہیں, سخاوت بھی کر رہے ہیں, زکات بھی دے رہے ہیں, بریلینٹ. مگر حقوق العباد, لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہے؟ پتا چلا کہ جناب نمازیں پوری, باقی نمازی سارے ناراض ہیں, زکات پوری مگر جس کو زکات دے رہا ہوں اس کو ذلیل کر کے دے رہا ہوں. ایسے بھی ہیں, چندہ بھی دیتے ہیں, اس کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. یار کمال ہے یار, یعنی آپ دل توڑ رہے ہیں. یاد رکھیے, ایک بات سمجھ لیجئے, حقوق اللہ یہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے. کوئی بندہ 70 سال تک نماز نہ پڑھے, اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ چاہے اسے معاف کر دے, وہ رب کا اور اس کا معاملہ ہے. میں کون ہوتا ہوں اس کے بیچ میں آنے والا؟ لیکن اگر کوئی بندہ کسی بندے کو ناراض کرے گا نا, حق دبائے گا, ظلم کرے گا, جب تک بندہ راضی نہیں ہوگا رب بھی راضی نہیں ہوگا. بتاؤ دونوں میں سے سینسٹیو معاملہ کون سا ہے؟ حقوق العباد کا. مگر nobody cares. دوبارہ حدیث سنو, اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اچھے اخلاق عطا کر دیتا ہے. پلیز آسان بولیے, نرم بولیے, معاف کیجیے, درگزر کیجیے. لگ گیا برا, ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا, ہر چیز کا بدلہ نہیں لینا ہوتا. چھوڑوں گا نہیں, بتاؤں گا, مجھے ایسا کہا, تم جانتے نہیں میں کون ہوں. جو یہ کہتے ہیں نا جانتے نہیں میں کون ہوں, واقعی وہ پتہ چل جاتا ہے کون ہے. اچھا کچھ لوگوں کا یہ عجیب سا تقیہ کلام ہے, بھائی ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. پتہ نہیں کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر, بدماش سامنے آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں. بھائی شریف آدمی شریف کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے. جبھی تو بدماش سدھرے گا نا. آپ ذرا وہ گالی دے تو بندہ کہتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں مجھے کتنی گالیاں یاد ہیں. کمال ہے یار, گالی دینے والے کو گالی دینا کیا ضروری ہے؟ اچھا نعت کے اشعار سب کو یاد ہیں, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. کبھی ہم نے گالی سن کر دعا دی ہے؟ ارے باپ رے باپ, اندر سے بندہ ہی نیا نکل آتا ہے. اگر کسی کا جھگڑا ہو جائے نا, بندہ کہ یار وہی 5 وقت کا نمازی پہلی صف والا, یہ کیا بول رہا ہے, کیسے بول رہا ہے, بھائی اس نے مجھے کہا کیسے, میں بتاتا ہوں کون. اندر سے نیا آدمی نکلتا ہے. منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بندے کا جب جھگڑا ہو تو وہ گالی دے. ہمارے منہ پہ گالی کیسے آ سکتی ہے یار؟ اس کا مطلب سن رہے ہو نا, گالیاں جبھی زبان پر آ رہی ہیں. شریف اللہ کے پسندیدہ بندے کی زبان پر گالی نہیں ہوتی. تو پلیز میرے پیارے اسلامی بھائی, میں نے چند باتیں عرض کی, یہ تو پورا بیان ہے, اور ایسی پیاری پیاری حدیثیں ہیں. سبحان اللہ, اگر آپ میں سے کسی کے گھر مہمان آیا کرے نا تو اس کو ویلکم دل سے کیا کرے, کیونکہ حدیث کا خلاصہ ہے اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو تحفہ دیتا ہے. صحابہ نے کہا حضور کون سا تحفہ دیتا ہے؟ فرمایا اس کے گھر پہ مہمان آتا ہے, مہمان آتا ہے, رزق اپنا لے کر آتا ہے اور میزبان کے گناہ لے کر چلا جاتا ہے. یہ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آیا ہے ہاں تو خوش ہوا کرے. تو بہرحال چند باتیں میں نے عرض کی ہیں. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. الحمدللہ جی ٹی اے میں میرا شیڈول جاری ہے. آج پہلا دن تھا, 2 بیانات ہوئے ہیں, کل بھی 2 بیان ہوں گے, اور پھر انشاءاللہ سنڈے کو جو مین ایونٹ ہے, تو میں چاہوں گا کہ آج تو آپ آئے ہیں, لیکن اگر روز آئیں گے, سیٹرڈے سنڈے ہی ہے, تو میں آل دا وے پاکستان سے آ سکتا ہوں, یو کے سے لوگ آئے ہیں, امریکہ سے لوگ آئے ہیں, تو آپ بھی ہمارے ساتھ یہ 2-3-4 جو دن ہیں پروگرامز ہیں اس کو شامل ہو جائیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر میں مسجد اقصیٰ کی کمیٹی, امام صاحب اور تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ہمیں موقع دیا. اللہ آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. میں گزارش کروں گا ہمارے نگران جنید بھائی سے کہ وہ ہمارے جو شیڈول ہے اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے, اور پھر ہم انشاءاللہ دعا کی طرف چلیں گے. صلو علی الحبیب. انشاءاللہ ہمارا کل ایک پروگرام ہے مکہ اسلامک سینٹر پہ 1:30 PM پہ انشاءاللہ یہ ہوگا. اسکاربرو میں مکہ اسلامک سینٹر آپ سرچ کریں گے, وہاں جا سکیں گے. اس کے علاوہ انشاءاللہ ہمارا اس کے بعد والا پروگرام ادھر ایٹوبیکو میں ہوگا 7 PM انشاءاللہ العزیز, سیم ڈے سیٹرڈے. اور ہمارا جو مین جی ٹی اے کا پروگرام ہے وہ انشاءاللہ سنڈے کو 2 PM اسپرچل سوسائٹی کینیڈا, وہاں پہ انشاءاللہ منعقد ہوگا. تمام اسلامی بھائیوں کو اس میں آنے کی دعوت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے اسلامی بھائیوں, جیسے میں معلوم ہے کہ مومن کا سب سے انمول خزانہ ایمان ہے, اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کی بیعت کرنا ہے. تو موقع اچھا ہے الحمدللہ عزوجل, ہمارے پاس وکیل اطہار موجود ہیں جن کے ذریعے ہم انشاءاللہ عزوجل امیر اہل سنت کے مرید ہو جائیں گے, اور ان کے ذریعے حضور غوث پاک کے مرید بن جائیں گے. پیارے اسلام بھائیوں, قادری سلسلے کی بھی کیا بات ہے. حضور غوث پاک جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا.
تو جو بھی کسی پیر کامل کے مرید نہیں ہے میں ان کو انشاءاللہ زوجہ دعوت دوں گا کہ بیعت کر لیں. میں رکن شورا سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور بیعت بھی فرما دیں. جو مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. یا اللہ عز و جل مجھے قادری سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرما اور غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. وأفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے ماں باپ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. ہم سب کو زوال نعمت سے بچا عافیتوں کے پھر جانے سے بچا حاسدین کے حسد سے بچا بد نظروں کی بد نظری سے بچا شیطان کے شر جادو ٹونے آسیب زمینی اور آسمانی بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ فرما. اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما. اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. ہماری دعوت اسلامی کو کینیڈا میں خوب ترقیاں عطا فرما اور ہم سب کو مل جل کر اتفاق اور محبت کے ساتھ دعوت اسلامی کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے سب کے کام بھی جانتا ہے. اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے سب کی مرادیں پوری کر دے. برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے. یا رسول اللہ. Sunnah inspired bayan. Through the Sunnah inspired bayan, we learn to live, to love, forgive, and quietly give. Sunnah inspired bayan.